آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے ثانیہ نومئی کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلوں کے حوالے سے۔ تو ناظرین، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ثانیہ نومئی کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں اہم فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے PTI کے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ، محمود رشید کو 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 13 ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں اور 9 ملزمان کو بری کیا گیا ہے۔ عدالت نے دوران اشتہاری قرار دیے گئے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب نے، ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ راجہ خالد صاحب۔ عدالت نے ثانیہ نومئی کے مقدمے میں مختلف ملزمان کو سزائیں سنائی ہیں، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ان کے اگینسٹ انکریمنیٹنگ ایویڈنس موجود تھی، سفیشینٹ ایویڈنس موجود تھی، ان کے فوٹیج موجود تھے، ان کی آڈیو اور ویڈیو کالز موجود تھیں۔ تو ایک عرصے سے یہ لوگ، ان کے قائدین یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہمارے خلاف کیس ہی کوئی نہیں، ہمارے بندے نہیں تھے، اور اگر ہمارے بندے تھے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو ہمیں سزائیں کیوں نہیں ہوئی۔ اور قوم بھی یہ پوچھتی تھی، اور بہت سارے جو ہمارے نقاد ہیں، جو کریٹک ہیں، جو ہمارا میڈیا ہے بالخصوص، ان کا بھی یہ سوال تھا کہ اگر یہ لوگ واقعی اس میں ملوث ہیں تو وائی دیئر ٹرائل ہیز ناٹ بین کنکلوڈیڈ سو فار۔ تو ایک صبر آزما ٹرائل کے بعد ٹرائل کورٹ نے ٹائم تو لیا، لیکن ایک طویل ٹرائل کے بعد جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہ اپرچونٹی آف فیئر ٹرائل ٹو دی ایکیوزڈ، وہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انہوں نے انہیں سزائیں دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس موجود تھی، یہ کنیکٹ کر پا رہے تھے ود دی کمیشن آف دی اوفینس، دیئر فور دے ہیو بین پراپرلی بک۔ تو رہ گئی بات شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کا میرے خیال میں ہم نے میڈیا میں بھی دیکھا، کہیں پہ بھی ان کی کوئی اس طرح کی انسٹیگیشن، ان کا کہیں پلاننگ میں شریک ہونا اور کہیں اپنے کارکنان کو پروووک کرنا اور اس حوالے سے گائیڈ کرنا جی کہ آپ نے جا کے تو جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جو ملٹری کی بلڈنگز ہیں، ان کے آرسنلز ہیں، ان کے جتنے ادارے یا آفیسز ہیں، تو ان پہ آپ یکدم اٹیک کر دیں، تو ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ یہ بڑی ہی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، اور ایک کوآرڈینیشن کے نتیجے میں سائمنٹینیسلی پورے ملک کے اندر اٹیک ہوا، آرمی کے اداروں پہ، ان کے آفیسز پہ۔ اور اس کا جو خوفناک پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو دشمن باہر بیٹھا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان اتنا کمزور ہے، اتنی نرمی دکھائی پاکستان نے، یا شاید ان کی کوئی ویکنیسز ہیں تو یہ آسانی سے ترنوالا بن سکتے ہیں۔ اور شاید یہی غلط فہمی مئی 2025 میں انڈیا کو لے ڈوبی۔ اس نے پاکستان کے کچھ جو مساجد تھیں، تعلیمی ادارے تھے، PTI رہنماؤں پر، کارکنان کو بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام بھی ہے۔ تو اس نوعیت کے سیاسی معاملات میں قانونی کارروائی کس طرح کی جاتی ہے؟ جی دیکھیے، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ کرمنل اوفینس ہے، یہ اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جو پولیٹیکل لیڈر ہے، جب وہ کرمنل اوفینس کے لیے کسی کو انسٹیگیٹ کرے گا، پروووک کرے گا، تو وہ پھر وہ سیاست نہیں رہتی، وہ آپ کرمنل بن جاتے ہیں، آپ پولیٹیشن سے پھر آپ کرمنل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا جو ایکٹ ہے وہ پولیٹیکل ایکٹ نہیں ہوتا، اسے آپ پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ کا جو ایکٹ ہوگا اس طرح کی، وہ کوئی بھی کرے، کوئی XYZ کوئی بھی کرے، انتہائی شریف انسان بھی جب وہ کرے، تو وہ پولیٹیشین ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، وہ ملٹری آفیسر ہے، کوئی بھی کرے گا تو وہ دیٹ کانسٹیٹیوٹس دی کرمنل آفینس، اور اس کے اندر اسے سزا ہوگی۔ اس کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سیاست تو یہ کہتی ہے کہ آپ پرامن پروٹیسٹ کریں، آپ ٹھیک ہے اپنی آواز پہنچائیں جو ادارے ہیں ان تک، آپ اپنے کارکنان کی تربیت کریں۔ دیکھیں، اس سے پہلے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ ایک جو پولیٹیکل لیڈر تھے یا پارٹی کے ہیڈ سے انہیں اریسٹ کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو رائٹ فرام 1951 ایک نہیں کئی بڑی شخصیات کو پاکستان میں سزائیں ہوئیں، انہیں ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا،
آپ کے سامنے جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، مشرقی پاکستان کے ساتھ جن کا تعلق تھا، سہروردی صاحب، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، جیل بھی کاٹی. وہ ولی بالکل خان ٹھیک ہے. اوکے، آپ کا حضور موقف جو ہے نا واضح ہو چکا ہے. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ راجہ خالد ہمارے ساتھ موجود تھے.